أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. اصحاب کہف کی بات چل رہی تھی. سورہ کہف کی ابتدا تھی. اس کے فضائل بتائے گئے تھے. ایک بات جو اس ضمن میں بتانی تھی کہ جو شب جمعہ کی اندر سورہ کہف پڑھنے کی روایات ہیں، ایک تو وہ روایات بہت زیادہ پائے درجے کو نہیں پہنچی ہوئی، اس کے اندر کافی زیادہ ضعف اور موقوف روایات ہیں. لہذا شریعت کا جو عمل جس حد تک ہے اسی حد تک رہنے دیں. اس پر زور لگانا، اس کو زیادہ زور شور سے بیان کرنا، یہ اتنا مناسب نہیں ہے. جس بندے کو سہولت ہو، ترغیب ہو، وہ پڑھ لے، بہت اچھی بات ہے. شب جمعہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعے کی رات میں پڑھا جائے، یا بعض روایات کے مطابق جمعے میں پڑھنا تو جمعے کے دن میں پڑھا جائے. جب جمعہ شروع ہوتا ہے یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات غروب آفتاب سے، اس وقت سے لے کر جمعہ اور ہفتے کے درمیانی رات کا غروب آفتاب پورا ایک دن، اس میں کبھی بھی آپ سورہ کہف پڑھ لیں گے تو آپ کو فضیلت حاصل ہو جائے گی. لہٰذا اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کب پڑھیں، جمعے کے بعد پڑھیں یا جمعے سے پہلے پڑھیں. تو کبھی بھی پڑھ لیں، فضیلت حاصل ہو جائے گی. بہتر یہ ہے کہ جمعے سے پہلے پڑھ لیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں جو بات بتائی گئی تھی، اب اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. اور شروع اللہ تعالیٰ یہاں سے فرما رہے ہیں. اور جو حضرات زیادہ پڑھ نہ سکتے ہوں سورۃ الکہف، شریعت نے ان کے لیے آسانی رکھی ہے. کم سے کم شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں، کم سے کم شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں پڑھ لیں تو اس سے بھی انشاءاللہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. اس یہاں کی جو آیات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اصحاب کہف اور رقیم یہ ہماری بڑے عجائبات قدرت میں سے. چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، ام حسبتا، کیا تم نے گمان کیا، ان اصحاب الکہف والرقیم کے غار والے اور پہاڑ والے، کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری آیتوں میں سے بہت بڑی چیز تھے، یعنی وہ ہمارے عجائبات قدرت میں سے تھے. کب؟ اذ اوى الفتیۃ، جب پناہ لی جوانوں نے، الی الکہف، غار کی طرف، فقالوا، سو وہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، آتنا من لدنک رحمہ، ہمیں دیجیے اپنی طرف سے رحمت کا سامان، وہیئ لنا، اور برابر کر دیجیے، درست کر دیجیے ہمارے لیے، من امرنا رشدا، ہمارے معاملے میں سے ہدایت کو، یعنی ہمارے لیے ہدایت کی درستگی کا سامان مہیا کر دیجیے. فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے ان کے کان تھپ تھپا دیے. فضربنا علی آذانہم، ہم نے ان کے کان تھپ تھپا دیے، کنایا اس بات سے کہ ان کو میٹھی نیند سلا دیا. فی الکہف، غار کے اندر، سنین عددا، چند مخصوص سال. ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، کہ کون سا فریق اور کون سا گروہ، احصا، زیادہ محفوظ رکھتا ہے، لما لبثوا امدا، جو مدت وہ ٹھہرے رہے، یعنی کس کو مدت سونے کی زیادہ پتہ ہے کہ کون کتنا عرصہ سویا ہے، یہ دونوں فریقوں میں سے کس کو پتہ ہے. سب سے پہلی بحث یہاں پر یہ ہے کہ کیا اصحاب الکہف والرقیم یہ دو الگ الگ لوگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ قرآن مجید کے سیاق و سباق سے اس بات کا ثبوت ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم یہ چند افراد کے دو الگ الگ نام ہیں. کہف کا مطلب ہے غار،
اور رقیم کا مطلب ہے پہاڑ. تو یہ جو افراد غار والے تھے یہ غار سے پہلے پہاڑ کے غار میں گئے تھے، پہاڑ میں گئے، وہاں سے غار کے اندر گئے. تو کہف اور رقیم یہ مخصوص افراد کے دو الگ الگ نام ہیں، اور یہی بات جمہور مفسرین کے نزدیک ہے. جمہور مفسرین خلفاً و سلفاً قدیماً و حدیثاً محدثین اس بات پر متفق و متحد ہیں کہ اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم دونوں ایک ہی لوگ ہیں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصحاب الکہف کو الگ ذکر کیا ہے اور اصحاب الرقیم کو الگ ذکر کیا ہے. ان کے اس فعل سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ان کے نزدیک اصحاب کہف الگ لوگ ہیں جو غار والے ہیں، اور اصحاب الرقیم وہ الگ لوگ ہیں جو 3 قسم کے لوگ تھے. غار کے اندر گئے. بخاری شریف میں یہ حدیث تقریباً 4 جگہ پر موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ ایک دفعہ 3 افراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 افراد ایک دفعہ سفر کرتے ہوئے چل رہے تھے. اچانک زوردار بارش ہوئی تو انہوں نے کہا ہم کہیں پناہ لے لیں. پہاڑ کے غار میں پناہ لینے کی کوشش کی تو غار کے اندر پناہ مل گئی. تیز ہوا چلی یا بارش زیادہ ہوئی تو اس غار کے منہ کے اوپر جہاں سے وہ داخل ہوئے تھے ایک بڑی چٹان آئی اور اس غار کے منہ کے اوپر آ کر لگ گئی، یعنی باہر جانے کے سارے دروازے بند ہو گئے. آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو اپنی زندگی میں اگر تم لوگوں نے کوئی عمل خالص اللہ کے لیے کیا ہے تو اس نیک عمل سے اللہ سے وسیلے سے دعا مانگو، ممکن ہے اللہ تعالی ہماری معاملہ حل فرما دے. تو ان میں سے پہلا شخص کہنے لگا اے اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے اور میرا روزانہ کا معمول یہ تھا کہ میں جب دودھ وغیرہ اور سامان لے کر آتا تھا تو پہلے ان کو پیش کرتا تھا اور بعد میں بیوی بچوں کو پیش کرتا تھا. ایک دن میں زیادہ کہیں دور نکل گیا، واپسی میں تاخیر ہو گئی. گھر پہنچا، دودھ دویا اور دودھ دونے کے بعد جب دودھ لے کر والدین کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ فناما وہ دونوں سو گئے. ادھر بچوں کو دیکھا کہ وہ بلک بلک کر دودھ پینے کی استدعا کر رہے ہیں کہ دودھ چاہیے، اور بیوی بھی تقاضا کر رہی ہے. لیکن میں نے کہا جب تک میرے والدین نہیں پئیں گے میں ان کو اس سے سیراب نہیں کروں گا، اور میں پوری رات کھڑا رہا، وہ سوتے رہے، اور دودھ لے کر سرہانے میں پوری رات ان کے کھڑا رہا، صرف اس لیے کہ میرے والدین کا اس پر پہلا حق ہے. تو اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا تو آج ہم کو اس آزمائش کی گھٹاؤں سے نکال دے. کہتے ہیں کہ غار کا تھوڑا سا دروازہ جو چٹان تھی وہ ہٹ گئی اور تھوڑی سی ہوا آنے لگی اور تھوڑی سی روشنی دکھنے لگی. اب دوسرا شخص کہنے لگا کہ اللہ، میری چچا کی بیٹی تھی اور میں اس پر فریفتہ ہو گیا تھا اور ایسا عشق کرتا تھا جیسے کہ ایک شخص ایک مرد ایک عورت سے کیا کرتا ہے. ایک دفعہ میں نے اس کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے بلایا. اس نے کہا نا میں نہیں آؤں گی جب تک تو مجھے 100 اشرفیہ نہ دے. میں نے اس کے لیے 100 اشرفیوں کا انتظام کیا، اور جب میں اس کے بالکل قریب ہو گیا تو وہ کہنے لگی اتق اللہ، نوجوان اللہ سے ڈر، ولا تفتح الخاتم الا بحق، کسی مہر کو مت کھول جب تک تجھے اس کا حق نہ ملے، اور حق نکاح ہے، نکاح میرا تیرا نہیں ہے تو یہ کام نہ کر. نوجوان نے کہا کہ اللہ، میں اس وقت ڈر گیا اور اس گناہ کے عمل سے پیچھے ہٹ گیا. اے میرے اللہ، اگر یہ عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا تو آج ہمیں اس آزمائش سے نکال دیجیے. چنانچہ وہ پہاڑ کے اوپر سے غار کے منہ سے چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی اور زندگی کا سامان دکھنے لگا، لیکن اتنی نہیں ہٹی کہ یہ تینوں افراد باہر نکل گئے. اب تیسرا شخص کہنے لگا کہ میں نے ایک شخص کو اللہ مزدوری پر رکھا، اور جب مزدوری دینے کا وقت آیا میں نے اس کو تھوڑے چاول اس کی مزدوری میں دیے غذا کے طور پر، تو اس کو یہ کم لگے اور وہ پہلو تہی کر کر چلا گیا. حق اس کا تھا، میں نے اس کو سرمایہ کاری اس پر کی، اور اس سرمایہ کاری کے نتیجے کے اندر اس کے اندر برکت ہوئی، اور اس برکت کے نتیجے میں اس کی گائے بکرے پیدا ہو گئے. ایک دفعہ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ اب بھی تیرے پاس وقت ہے کہ تو مجھے میرا حق دے دے. تو میں نے اس سے کہا کہ تیرے حق یہ رہا، یہ دیکھ مویشی جانور کھڑے ہیں
کہنے لگا اتق اللہ ولا تستہزئ بی، اللہ سے ڈر، مجھ سے مذاق مت کر۔ جس شخص نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور مذاق نہیں کر رہا، یہ حقیقتاً تیرے ہی پیسے لگائے اور اس کے سرمایے کا نتیجہ ہے، اور وہ اپنے جانور لے کر، مویشی لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یہ بقایا حصہ کھول دے۔ چنانچہ غار کے منہ کے اوپر سے وہ تھوڑا سا حصہ بھی کھل گیا اور یہ 3 افراد اس غار سے نکل گئے۔ یہ جو 3 افراد تھے یہ تھے اصحاب الرقیم۔ کون تھے؟ یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح بخاری کے اندر اس کی سختی سے تردید فرمائی ہے اور فرمایا کہ اصحاب الرقیم اور کہف دونوں ایک ہی لوگ ہیں اور ایک کے دونوں الگ الگ نام ہیں۔ چنانچہ رقیم کسے کہتے ہیں؟ بعض حضرات فرماتے ہیں رقیم پہاڑ کا نام ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ رقیم اس تختی کے اوپر، تختی کا نام ہے جس پر بادشاہ نے ان کے نام درج کیے تھے، تو وہ جو تختی تھی اس کو رقیم کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ پہاڑ کے جو نیچے کا ساحلی علاقہ تھا اس کا نام رقیم ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جو کتا ساتھ تھا اس کتے کا نام رقیم ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ رقیم کے اندر مختلف اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم دونوں ایک ہی لوگ ہیں۔ ہاں، کہف کہتے ہیں غار کو اور رقیم کہتے ہیں پہاڑ کو۔ اب اس کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جو بظاہر تاریخی اور جغرافیائی بات ہے جس پر مزید تفسیر نہیں کر سکتے، مختصراً تفاسیر کی روشنی میں عرض کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ پتہ ہو کہ یہ کہاں کے لوگ ہیں، یہ لوگ کہاں کے رہنے والے تھے۔ اس بارے میں 3 روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ یہ فلسطین کے شہر عقبہ کے اندر ساحلی پٹی پر اعلیٰ مقام ہے، یہ وہاں کے رہنے والے اصحاب کہف تھے اور وہیں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اندلس کے اندر غرناطہ شہر کے اندر یہ اصحاب کہف کے لوگ تھے، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اور باقی مفسرین جیسے امام قرطبی، حازمی وغیرہ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو ایشیائی کوچک کے قریب شام کا جو ایک شہر جسے پہلے افسوس کہتے تھے اب ترسوس کہتے ہیں، بلاد روم کے اندر، یعنی جو ابھی سیریا ہے اس کے اندر جو ترسوس نامی شہر ہے، اس شہر کے رہنے والے تھے، اور یہی قول زیادہ راجح ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں اس معاملے کے اوپر زیادہ بات بتائی نہیں ہے، تو اس معاملے کے اوپر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر لکھا ہے کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ، کہ جب اللہ نے مخفی رکھا ان باتوں کو تو پھر ہم بھی مخفی رکھیں۔ لیکن بالکل مختصر سا، تقریباً تفاسیر میں 10-12 صفحات اس کے اوپر ملتے ہیں، اس کا مختصر سا نچوڑ میں نے آپ کو 3 لائنوں کے اندر 3 اقوال کی صورت کے اندر بتایا اور ایک راجح قول۔ ممکن ہے یہ تینوں اصحاب الکہف ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تینوں اصحاب الکہف نہ ہوں، کیونکہ تاریخی روایات ہیں، احادیث و قرآن میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے 570 عیسوی میں، اور 250 عیسوی کے اندر یہ اصحاب کہف غار کے اندر گئے، اور جب غار میں گئے تو اس وقت کا بادشاہ کا نام تھا دقیانوس۔ کیا نام تھا؟ اور اس وقت عیسوی چل رہا تھا، ہجری تو تھا ہی نہیں، عیسوی چل رہا تھا جو ابھی 2011 جیسے 2021 چل رہا ہے، تو اس وقت عیسوی چل رہا تھا 250۔ اب یہ وہاں پر تقریباً 300 سال غار میں رہے، تو 250 میں 300 لگا لے کتنے ہوئے؟ 550۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی 570 اپریل کے مہینے میں، تو 570 یعنی اصحاب کہف میں اور حضور کے زمانے میں 20 کا فرق تھا۔ 20 سال پہلے یہ معاملہ ان مقام میں سے کسی مقام کے اوپر پیش آیا تھا، اور جب یہ 900 سال کے بعد 309 سال کے بعد یہ 300 سال کے بعد جب دوبارہ اٹھے، تو اس وقت سامنے تو والا کہاں سے کہاں بادشاہ چلا گیا ہوگا، اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا بیسوس۔ اس بادشاہ کا وہ موحد تھا، ایمان والا تھا، اور اس کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کو موت دے دی۔ چوتھی بات، اصحاب الکہف کا واقعہ اصل میں تھا کیا؟ واقعہ یہ تھا کہ یہ اصحاب کہف شہزادے تھے اور اپنی قوموں کے بڑے بڑے سردار تھے، اور کوئی ایک دوسرے کو جانتا نہیں تھا۔
بالکل ایک دوسرے سے بیگانے اور اجنبی تھے. ان کی قوم مذہبی تہوار اور میلے میں جایا کرتی تھی اور وہاں پر جا کر بتوں کی غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرتی. اب یہ لوگ بھی اپنی قوم کے ساتھ نکلے اور جب انہوں نے اپنی قوم کی حالت دیکھی ان کو بڑا افسوس ہوا اور ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ یہ کس قوم، یہ ہماری قوم کس کی عبادت کر رہی ہے، اس کی کہ جو نہ کسی نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے. اور ان میں سے ہر ایک بندہ الگ ہوتا گیا اور ہر ایک بندہ، سب سے پہلے ایک بندہ الگ ہوا، کسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یار میری قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کس کام کے اندر پڑ گئی ہے. پھر دوسرے کے دل میں اللہ نے ڈالا، دوسرا بندہ آیا، تیسرا آیا. اس طرح اصحاب کہف سارے ایک جگہ جمع ہو گئے. ان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کو پہچانتا جانتا نہیں تھا. ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا کہ یار ہم کسی خاص مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس بات کو بتانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو سامنے والا 4:30 بجے والا آدمی ہو. سمجھتے ہیں 4:30 بجے والے کو؟ اب وہ 4:30 بجے والا آدمی ہوا تو جا کے بادشاہ کو مخبری کر دے گا کہ بھائی یہ تو آپ کی قوم کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ یہ لوگ غلط اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں. ایک بندہ اس کو اللہ نے قوت دی جس کا قرآن میں آگے ذکر بھی ہے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اور وہ بندہ کہنے لگا کہ بھائی دیکھو ہمارا یہاں جمع ہونے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اپنی قوم کے عبادت کے طریقے سے تنگ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے اور ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. اور سب نے اس کی تصدیق کری، بولا ہاں ہم سب کا یہی مقصد ہے اور ہم اسی مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے. اب یہ چند افراد نے مل کر اپنی عبادت خانہ اور مسجد بنا لی، وہاں پر اللہ کی عبادت کرنے لگے. آس پاس کے 4:30 بجے والوں کو معلوم ہوا، انہوں نے بادشاہ کو مخبری کر دی. بادشاہ کا نام کیا تھا؟ دقیانوس، کافر بادشاہ تھا. بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان کو مزید کہا کہ دیکھو ہم تمہارے کو تہس تہس کر دیں گے اگر تم اپنے اس بات سے پھرے نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تم اس معاملے سے خود ہی پھر جاؤ. لیکن انہوں نے وہاں پر بھی اللہ کے نام کی دعوت دی اور کہا ہمارا رب تو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم یہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور اگر ہم نے ایسا کیا تو بڑا نقصان اٹھائیں گے. اس پر بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم تمہاری اچھی پوشاکیں، تمہارا اچھا لباس، تمہارا بہترین اسٹیٹس، تمہارا اچھا رہن سہن اور پرتعیش زندگی کا سامان سب چھین لیں گے. وہ چھیننے پہ بھی راضی ہو گئے کہ جو کرنا ہے کر دو، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں. بادشاہ نے اب عنقریب سوچا کہ اب ان کو اگلے دن بلا کر ان کا صفایا کر دیتے ہیں. تو اس دن یہ لوگ دوبارہ جب اپنے غار میں گئے پناہ لینے کے لیے، اپنی مسجد کے اندر عبادت کے لیے، اور رات کو جب لیٹے تو اللہ نے ان کو موت دے دی. موت یعنی نیند. یہ موت نیند والی موت. ایسی نیند دی کہ ایک عام آدمی اگر اس کو دیکھتا تو جسم بالکل ڈھیلا نہیں تھا، جیسے آدمی نہیں ڈھیلا ہو کر سو جاتا، اس طرح نہیں تھا. سانس کافی زیادہ تغیر پذیر نہیں تھا، یعنی سانس ایسے چل رہا تھا جیسے بس ابھی لیٹے ہیں. لیکن اس طریقے سے وہ، اور اللہ ان کو کروٹ بھی دے رہا تھا. ایک جسم پر اگر ایک کی طریقے سے لیٹا رہے، جس طرح مردہ زمین پر لیٹ جاتا ہے تو بس مٹی کھا لیتی ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے. اور ان کو اس لیے مٹی نہیں کھاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، کبھی ہم ان کو ادھر سلاتے تھے کبھی ان کو سلاتے تھے. اور ساتھ ہی ان صاحبان نے اپنے ساتھ ایک کتا بھی رکھا ہوا تھا، اور وہ کتا آگے قرآن میں آ رہا ہے کہ اپنی ایسے آگے والے ذراع یعنی ہاتھ جو ہے اس کو ایسے بچھا کر بیٹھا ہوا ایسے تک رہا تھا لوگوں کو، وہ بھی سو رہا تھا. لیکن عام آدمی دیکھتا اور سمجھتا کہ بھائی یہ تو جاگ رہے، بھاگو یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کا سامان وامان لیں یا ان کے ساتھ اگر کوئی درندہ وغیرہ حملہ کر دے تو وہ نہیں کر سکتا تھا، کہ سمجھتے تھے کہ جاگ رہے. لیکن وہ نیند کی حالت میں تھے اور اللہ نے ان کو 309 سال تک ایسے رکھا. اب 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو بیدار کیا. جب بیدار کیا تو آپس میں ان میں سے ایک کہنے لگا کہ کتنی دیر ہم یہاں پر رہ گئے یار، مجھے لگا نا تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا. تو جو بڑا والا تھا وہ کہنے لگا یار ہم شاید ایک دن رہے. دوسرے نے کہا نہیں ایک دن کہاں رہے، ہم تو دیکھو ہم سو رہے تھے تو سورج نکلا ہوا تھا اور ابھی اٹھے ہیں تو سورج غروب ہے، تو ایک دن بھی کہاں ہوا، آدھا دن رہے. اور در حقیقت وہ 309 سال تک اللہ نے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ ان کے کانوں پر تھپ تھپا دیا، یعنی ان کو میٹھی نیند سلا دی آرام سے غار کے اندر. جب اٹھ کر باہر گئے اور باہر مسائل پیش ہوئے، بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے، تو وہ بادشاہ بیسوس تھا اور وہ موحد تھا.
اس نے کہا کہ یار یہ تو ہمارے کو پتا ہے کہ اصحاب کہف کے کچھ لوگ اس قسم کے لوگ تھے، غار میں چلے گئے، اس کے بعد تو وہ ملے نہیں، تم لوگ ہو؟ اس نے کہا ہم لوگ ہیں۔ بادشاہ نے ان کی خوب خاطرداری کری اور ان کو پھر واپس سلا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم واپس چلے گئے۔ جب وہ اپنے پاس واپس غار کے اندر گئے اور جا کر لیٹے، اب اللہ نے ان کو حقیقتاً موت دے دی۔ حقیقتاً موت دینے کے بعد اب آج تک یہ نہیں پتا سکا کہ وہ کون تھے، کہاں تھے یا کیا تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں حضرت معاویہ کے ساتھ غزوۃ المضیق میں شام کے اندر ایک شہر فتح کرنے کے لیے گیا، تو ہمیں پتہ لگا کہ بھئی وہ جو مقام ہے وہ اصحاب الکہف ہے اور وہاں پر ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے اندر جانے لگا، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ دیکھو تم اندر نہ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی کہا تھا کہ نبی اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو آپ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور آپ ان کو دیکھ کر مروح ہو جاتے، کیونکہ دہشت ان کی ایسی تھی، ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو اس وقت کے حالات کی بات ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس غار کے اندر جب جانے کی کوشش کری تو اللہ نے تیز ہوا بھیج دی اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد سے آج تک اس غار کے اندر کوئی نہیں جا سکا۔ کیا وہ اب زندہ ہے؟ تحقیقی روایات کے مطابق وہ اب زندہ نہیں ہے، وہ وفات پا چکے ہیں۔ کچھ مفسرین کے نزدیک وہ زندہ ہیں، بعض اوقات اپنے اللہ کے ولی کی قریبی لوگوں کی مدد کرنے بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ باتیں ذوقی ہیں، تحقیقی روایات سے ان باتوں کا کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پڑھیں، ام حسبت، کیا تم نے گمان کیا، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ اصحاب کہف اور رقیم، غار والے اور پہاڑ والے، کانو تھے، من آیاتنا، ہماری نشانیوں میں سے، عجباً، بڑے عجیب و غریب، اذ اوا، جب پناہ لی، الفتیۃ، جوانوں نے، الی الکہف، غار کی طرف، فقالو، کہنے لگے۔ معلوم ہوا کہ آپ جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں یا دنیاوی کام کریں، اللہ کی رحمت کے حصول کی دعا پہلے مانگیں۔ جب یہ غار کے اندر گئے تو انہوں نے غار کے اندر جا کر منصوبہ بندی نہیں کی کہ ہاں یار ہم ایسے کرتے ایسے، سب سے پہلے غار میں جا کر اللہ سے مدد مانگی اور کیا کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں دے دیجئے اپنی طرف سے رحمت اور بخشش کا سامان، وہیئ لنا، اور ہمارے لیے برابر کر دیجئے، درست کر دیجئے، من امرنا، ہماری معاملے میں سے، رشدن، ہدایت کا سامان، یعنی ہم کو ہمارے معاملات کے اندر ہدایت اور درستگی کا سامان بر وقت مہیا کر دیجئے۔ پھر کیا ہوا، فضربنا علی آذانہم، ہم نے ان کے کانوں پر تھپ تھپا دیا۔ انسان جب سوتا ہے تو پہلے کان بند ہوتے ہیں، پھر آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور جب اٹھنے لگتا ہے تو پہلے کان کھلتے ہیں پھر آنکھیں کھلتی ہیں۔ اذان کی آواز سے فجر میں آنکھ کھلتی ہے تو پہلے اس کا مطلب کان جاگتے ہیں نا، تو اللہ جب سوتا بھی ہے تو کان پہلے بند ہوتے ہیں اور دماغ زندہ رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپ تھپاہٹ دے دی۔ اس کا لغوی ترجمہ ہے ہم نے ان کے کانوں پر مارا، اور محاورتاً ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے، ہم نے ان کے کانوں کو تھپ تھپا دیا۔ کہاں پر، فی الکہف، غار کے اندر، سنین عددن، چند سال، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ای الحزبین، کہ کون سا گروہ، احصا، زیادہ جانتا تھا، زیادہ کس گروہ نے محفوظ رکھا تھا، بما لبثوا امدا، کہ کتنی مدت وہ لوگ وہاں پر ٹھہرے ہیں۔ نحن نقص علیک، اے نبی ہم یہ قصہ آپ کو بیان کرتے ہیں، نباہم، من غار والوں کا خبر، بالحق، ٹھیک ٹھیک اور سچ سچ، انہم فتیۃ، یہ لوگ جوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت کا سامان زیادہ کر دیا۔ نحن نقص، ہم قصہ بیان کرتے ہیں، علیک، آپ کے اوپر، نباہم بالحق، ان اصحاب کہف کی خبر، بالحق، ٹھیک ٹھیک، انہم فتیۃ، یہ اصحاب کہف چند نوجوان تھے۔ معلوم ہوا کہ اصل عبادت جوانی کی ہے۔ جب کام کاج کا شور ہو، ملازمت کا شور ہو، بیوی کہے یہ لے آؤ، والدین کہے یہ کر دو، اولاد کہے یہ کر دو، اور جوانی اور شباب عروج اور زور کے اور جوبن کے اوپر ہو، اور اس وقت بندہ جب اپنا ماتھا رب کے سامنے اپنی تمام تر مصروفیات، تجارت و ملازمت، پیسوں کی حصول، بھاگ دور، ان سب کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کے حضور جب سجدہ کرتا ہے، وہ اصل جوانی ہے۔
اور جوانی کے اندر اللہ کے سامنے توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. در جوانی توبہ کردن پیغمبر شیوائے پیغمبری است. جوان شاعر کہتا ہے فارسی کا کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. ورنہ کہتے ہیں شاعر بڑھاپے کے اندر تو بھیڑیا بھی صحیح ہو جاتا ہے. بڑھاپے کے اندر تو بھیڑیا بھی بڑا نیک و صالح بن جاتا ہے. بھیڑیے کے سامنے سے ہرن جاتی ہے, بیچارے میں ہمت ہی نہیں ہوتی شکار کرنے کی, تو کیا کہا جائے گا کہ یہ بھیڑیا متقی پرہیزگار ہو گیا؟ نہیں, اب طاقت نہیں رہی. تو جوانی کا کہتے ہیں ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں پر بھاری ہے, اس سے کہ اس وقت آپ کی مصروفیات ہیں, آپ کے ساتھ متعلقات لوازمات لگی ہوئی ہیں. اس وقت جب آپ سب چیزوں کو پس پش ڈال کر رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اپنا وقت اپنی صلاحیتیں اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں, اس کے تو کیا ہی کہنے. لہٰذا یہ جوان تھے آمنوا بربہم, جو اپنے رب پر ایمان لائے, وزدناہم ہدا, اور ہم نے ان کو ہدایت زیادہ کر دی, وربطنا علی قلوبہم, اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مضبوطی ڈال دی, وربطنا, اور ہم نے مضبوط کر دیا, علی قلوبہم, ان کے دلوں پر, اذ قاموا, جب وہ کھڑے ہوئے, بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو کسی کی آواز نکلتی نہ تھی. اور ایک شخص اللہ فرماتے ہم نے ان کے دلوں پر ایسا رعب ڈالا, ان کے دلوں کو ایسا مضبوط کیا کہ اس ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے, ربنا رب السماوات والارض, ہمارا پالنے والا تو آسمان اور زمین کا پالنے والا ہے, لن ندعو من دونہ, ہم نہیں پکاریں گے, من دونی, اس کے سوا, الہن, کسی خدا کو, کیونکہ اگر ہم نے اس اللہ کے سوا دوسرے خدا کو پکارا, لقد قلنا, تو پھر ہم نے تحقیق ایسی بات کر دی, اذن شططا, ناانصافی کی, شططا ناانصافی کی اور بے ڈھنگی بات کر دی. ہؤلاء قومنا, یہ ہماری قوم ہے, اتخذوا من دونہ آلہہ, جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا خدا, لولا یاتونا, کیوں نہیں آتے, علیہم, ان کے کیوں نہیں لے آتے وہ, علیہم, ان معبودوں کے اوپر, بسلطان بین, واضح دلیل. فمن نظلم, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا, ممن افترا علی اللہ کذبا, جو باندھے اللہ کے اوپر جھوٹ. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, اور جب تم لوگوں نے ان سے کنارہ کشی کری, یعنی معبود یہ جو دوسرے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اس سے تم نے کنارہ کشی اختیار کی, اور وَمَا يَعْبُدُونَ, اور ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کری جس کی وہ عبادت کرتے تھے, یعنی معبودان باطنہ سے بھی تم دور ہو گئے, لیکن إِلَّا اللَّهِ, اللہ سے دور نہیں ہوئے. پھر ہم نے تم سے کہا, اللہ فرماتے ہیں, فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ, ایک غار کے اندر ٹھکانہ بنا لو, يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ, اللہ پھیلا, تمہارا پالنے والا پھیلا دے گا اپنی رحمت کا سامان تم پر, وَيُهَيِّئْ لَكُمْ, اور درست کر دے گا تمہارے لیے, مِنْ أَمْرِكُمْ, تمہارے معاملات کے اندر, مرفقا, کامیابی, خوشحالی. نحن نقص علیک, اے نبی ہم آپ پر قصہ بیان کرتے ہیں, نبأہم, ان کی خبر کا, بالحق, سچ سچ, انہم فتیہ, یہ کچھ جوان تھے, آمنوا بربہم, جو اپنے رب پر ایمان لے آئے, وزدناہم ہدا, اور ہم نے ان کی ہدایت زیادہ کر دی, وربطنا علی قلوبہم, اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا, اذ قاموا, جب وہ کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے, فقالوا, کہنے لگے, ربنا رب السماوات والارض, ہمارا پالنے والا تو آسمان اور زمین کا پالنے والا ہے, لن ندعو من دونہ الہا, ہم تو نہیں پکاریں گے ہرگز اللہ کے سوا کسی معبود کو, کیونکہ اگر ہم نے پکارا, لقد قلنا اذن شططا, پھر تو ہم نے بڑی ناانصافی اور بے ڈھنگی والی بات کر دی. ہؤلاء قومنا, یہ ہماری قوم والے, اتخذوا من دونہ آلہہ, جنہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا معبود, لولا یاتونا, کیوں نہیں لے آتے وہ, علیہم, ان معبودوں کے اوپر, بسلطان بین, کوئی واضح دلیل. فمن نظلم, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا, ممن افترا علی اللہ کذبا, جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے.
وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب تم نے ان سے کنارہ کشی اختیار کری، وَمَا يَعْبُدُونَ اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کری، إِلَّا اللَّهِ سوائے اللہ کے، فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ تو ہم نے کہہ دیا کہ تم پناہ لے لو کسی غار کے اندر، يَنشُرْ لَكُمْ پھیلا دے گا تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من رحمتی اپنی رحمتوں کو، وَيُحَيِّ لَكُمْ اور تیار کر دے گا تمہارے لیے، من امرکم تمہارے معاملات کے اندر، مرفقاً کامیابی اور خوشحالی۔